اچھا مختوم میں پرویز خٹک صاحب ایک اپنا الگ گروپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ وہ اپنا ایک گروپ بنائیں گے جس میں سابق وزیر اعلیٰ محمود خان بھی اس میں شامل ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دوسرا ان کو شوکاز نوٹس بھی جاری کیا جا چکا ہے۔ اس سوال کا جواب آپ ان سے سوال یہ ان سے بنتا ہے، جواب ان سے مانگیے۔ سر گرفتاریوں کے دوبارہ سے لسٹیں بن چکی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ عید کی تعطیلات کے بعد دوبارہ سے گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں تحریک انصاف کے کارکنان کی، یہاں تک کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کو بھی گرفتار کیا جائے۔ دیکھ لیں گے جب وقت آئے گا، دیکھ لیں گے۔ ایک عام شہری جو ہے، ایک ماؤں جو ہے نا، وہ اکثر یہ باتیں کریں کہ عام شہری مختلف جگہوں سے جو اٹھائے گئے ہیں وہ ملک دشمن کیسے ہو گئے۔ آپ کی جماعت اس کے حق میں کیا کہنا چاہتی ہے کہ ان کو جو ملک دشمن کا نام دیا جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں نہ ہم خاندان میں رہنے کے قابل ہے، نہ وہاں رہا جا رہا ہے۔ دیکھیے عرض یہ ہے، قانون کا تقاضا یہ ہے کہ ہر شخص کو صفائی کا موقع ملنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اگر صفائی میں کوئی آپ کو مطمئن کر سکتا ہے تو اس کسوٹی میں پرکھ لے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ یہ تحریک انصاف کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا یہ بتائیں کہ عمران خان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ پہلے نیب کیسز ختم کیے گئے، اس کے بعد جو تاحیات نااہلی کو ختم کیا جا رہا ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہہ چکا ہوں میں، آپ نے غور سے سنا نہیں، میں کہہ چکا ہوں، میں سمجھ گیا، سن چکا ہوں یار، سن چکا ہوں آپ کا سوال۔ اب عرض یہ ہے، کسی جماعت کا مستقبل کس کے ہاتھ میں ہے؟ عوام کے۔ ووٹ کس کا ہے؟ ووٹر کا۔ ووٹر نے فیصلہ کرنا ہے اس کی رائے میں اس کو کون مناسب دکھائی دیتا ہے۔ ہر شخص کا کردار، ہر شخص کا کیا اس کے سامنے ہے، کچھ پوشیدہ نہیں ہے اور آج کچھ چھپتا بھی نہیں ہے۔ مستقبل کا فیصلہ میری نظر میں جمہوری اقدار کے مطابق عوام کرتی ہے، جس کو میں کہتا ہوں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، اور ایک شفاف انتخابات میں عوام کو یہ حق ملنا چاہیے، اور جو فیصلہ کریں گے اس فیصلے کو خوش دلی سے سب کو قبول کرنا چاہیے تاکہ ملک آگے چلے۔ کہ بطور سے اس کو ملک میں پولیٹیکل طور پر بہت خوف و ہراس ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے سینکڑوں کارکنوں کو، بلکہ ہزاروں کارکنوں کو یہ بند کیا گیا ہے، یہ بتائے گا کہ اس کا حل سر کیا آپ سر دیکھ رہے ہیں مستقبل میں؟ دوسرا ایڈ کر لیں کہ نواز شریف کی واپسی کے لیے بھی راستے ہموار کیے جا رہے ہیں، آلموسٹ ہو چکے ہیں۔ ایک طرف ایک پارٹی کو کریش کیا جا رہا ہے، اس کے لیڈر کو بھی ختم کیا جا رہا ہے، دوسری طرف یہ اس طرح کی۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے، اب 3 سوال کر رہے ہیں نا، ایک ایک کر کے کیجیے، آپ اپنا سوال دہرا دیجیے پھر میں صاحب یہ جو پولیٹیکل جو کرائسس ہے اور تحریک انصاف کے ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے، بہت سے کارکن جو پابند سلاسل ہیں میری رائے میں بے گناہ ہیں، معصوم ہیں، ان کی سنوائی ہونی چاہیے اور ان کی رہائی ہونی چاہیے، ان کی رہائی ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے گھروں میں آ سکے۔ صفائی کا موقع قانون کے تقاضوں کے مطابق سب کو ملنا چاہیے، اور جو اس کسوٹی پہ پورا اترتے ہیں ان کو رہا ہونا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے کہا کہ نئی قانون سازی کی گئی اور نواز شریف صاحب کے لیے راہ ہموار کی گئی ہے۔ بالکل، قانون آپ نے بھی دیکھا ہے، میں نے بھی دیکھا ہے، اس پر بھی اس وقت 2 آراء ہے۔ کچھ قانون دان سمجھتے ہیں کہ یہ جو قانون سازی ہوئی ہے اس نے راہ ہموار کر دی ہے، بہت سے ماہرین ہیں وہ اب بھی اس کو ناکافی سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ چیلنج کے مرحلے سے 2-4 ہوگا۔ یہ جو اقدام ہے، یہ جو لیجسلیشن ہے، یہ کورٹ آف لاء میں چیلنج ہو سکتی ہے۔ اب عدالتیں کیا فیصلہ کرتی ہیں یہ وقت بتائے گا۔ چیف جسٹس کی تعیناتی سر اس کے حوالے سے کس لیول کا دیکھیے وہ تو فیصلہ ہوا ہے کہ جو سینئر موسٹ جج ہوتے ہیں انہوں نے چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اپنی ذمہ داری سنبھالنی ہوتی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب سپٹمبر میں ان کا وقت پورا ہو جائے گا، وہ اپنا پیریڈ مکمل کر کے ریٹائر ہوں گے، اور قاضی فائز صاحب اپنا منصب سنبھال لیں گے۔ آپ کے علم میں ہے ان کا نوٹیفیکیشن بھی ہو چکا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا